نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں لباس کا ٹاپک۔ لباس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ لباس اصل میں دو مقصد پورے کرتا ہے ہمارے، ایک جسمانی اور دوسرا اخلاقی۔ جسمانی یہ ہے کہ جسم کو سردی اور گرمی کی تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور اخلاقی یہ ہے کہ انسان کے بدن کے جن حصوں پر غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہ چھپے رہیں۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے ستر پوشی کو مذہب کا ایک جز ٹھہرایا، اور بغیر مجبوری کے اس کے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ، شریف آزاد عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے لے کے ٹخنوں اور گٹوں تک کا حصہ ستر قرار دے دیا گیا ہے، جس کا غیر کے سامنے کھولنا جائز ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی اس کو کھولنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ ایک صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم تنہائی میں ہوں اور دوسرا کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو فرمایا خدا تو دیکھتا ہے، اس سے زیادہ حیا والا کون ہے؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ننگے نہ ہو کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں اور برہنگی کی حالت میں تم سے الگ ہو جاتے ہیں، ان سے شرم کرو اور ان کا لحاظ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو بہشت میں جو بہشتی جوڑے ملے تھے، خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ بدن سے اتار دیے گئے، تو انہوں نے فوراً سے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ عرب میں یہی حال تھا کہ جب حج کے دنوں میں عرب کے لوگ حج کرتے تھے تو قریش کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے مرد اور عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتار دیتے تھے۔ قریش کے علاوہ جو دوسرے قبیلے والے تھے وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، اگر قریش ان کو اپنے کپڑے دیتے تو وہ پہن لیتے، ورنہ وہ یوں ہی ننگے طواف کرتے رہتے تھے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں بہت اہمیت دی ہے، مسلمان کے حیثیت سے ہمارے مذہب کو بہت اچھی، اور کیا اس کو کہیں گے کہ کوئی ایسا مذہب نہیں تھا، جتنی بھی پہلے کتابیں آئیں، انبیاء کرام آئے، تو جتنے ہمارے جو پچھلا دور جو بھی گزرا اس میں سب سے جو اہمیت اللہ پاک نے ہمارے اسلام میں عورت کو مرد کو دی ہے، جو اہمیت ہمارے اس کو دی گئی ہے، کتاب کو دی گئی ہے، انسان کو دی گئی ہے، اشرف المخلوقات اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے، وہ کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو، مرد ریشمی لباس نہ پہنے جو منع ہو، اور عورت باریک کپڑے نہ پہنے جس سے لوگوں کو وہ دکھائی دے اندر سے، اور نہ ہی عورت اپنی زینت دکھائے کسی کو بھی۔ مردوں کو کسی ضرورت و مجبوری کی وجہ سے خالص ریشم کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اس سے زنانہ پن ظاہر ہوتا ہے، اور عورتوں کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس سے ان میں مردوں کی شبیہ ظاہر ہو۔ ضرورت و مجبوری کی تشریح یہ ہے کہ جیسے لڑائی میں پہلے لڑائیاں جیسے ہوتی تھی، اس میں جو زرہ پہنی جاتی تھی نا، زرہ کے نیچے ریشمی کپڑے لگائے جاتے تھے، کیونکہ ان کی جو لوہے کی کڑیاں تھیں نا وہ بدن میں چبھتی ہوتی تھیں، وہ اسی وجہ سے ریشمی کپڑے لگائے جاتے تھے کہ اس کے نا جو کڑیاں تھیں بدن کی وہ بدن پہ نہ چبھیں، اور کسی کے بدن میں کھجلی ہو تو وہ سوتی کپڑے کا جو کھردرا پن ہے اس سے بدن کے نا چھلنی ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ ان موقعوں پہ مردوں کے لیے ریشمی کپڑے کو حلال کر دیا گیا تھا، اس لیے 2-4 انگلیوں کے سائز کا جو کپڑا ہوتا ہے اگر کوئی لگا سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے تو اجازت ہے مردوں کو، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پہ جو مردوں کے لباس اور ان کے طریقہ کار کو کاپی کرتی ہیں، ان کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان مردوں کو جو عورتوں کے لباس اور طریقہ کار کو کاپی کرتے ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ مرد ہو یا عورت،
کوئی ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جن سے سطر دکھائی دے۔ عورتوں کے لیے بھی خصوصاً آپ نے فرمایا کہ کتنی کپڑے پہننے والی ہیں جو حقیقت میں ننگی رہتی ہیں۔ ایسا کپڑا پہنا جس سے پوری سطر پوشی نہ ہو، یعنی اسے سطر کی پوری حدود نہ چھپیں، جائز نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایسا کوئی کپڑا پہن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کو چہروں اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان کے سوا اس کا کوئی بھی حصہ کھولنا حلال نہیں ہے۔ مرد شوخ رنگ خصوصاً سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنے، سرخ دھاری کے کپڑے جائز ہیں۔ ایسی سرخ دھاریوں کی چادر آپ نے اوڑھی ہے اور زرد رنگ کے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ آپ کبھی زرد رنگ کا لباس بھی پہن لیتے تھے، البتہ زعفرانی کپڑے درست نہیں ہیں۔ اور عربوں کے دور میں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بدن پہ زعفران کے دھبے ڈال لیتے ہوتے تھے، جو کہ مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے، خوشبو کے لیے ڈالتے تھے۔ آپ نے سبز رنگ کی چادر بھی اوڑھی ہے، اس رنگ کا تہمت بھی آپ نے باندھا ہے، سیاہ رنگ کا عمامہ بھی آپ نے زیب تن فرمایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے عورتوں سے عام طور پر سفید رنگ کا مردوں کے لیے جو لباس ہے وہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ جب بھی لباس پہنے ہمیشہ دائیں طرف سے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ نیا لباس پہنتے وقت آپ ہمیشہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ شکر ادا فرماتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس خدا نے جس نے مجھ کو یہ لباس پہنایا اور مجھے قوت دی، مجھے رزق دیا، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم وہی اعمال کریں، وہی سب کچھ سوچیں، وہی کریں اور اسی پر عمل پیرا ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ فعل تھا، جو ان کے اسوہ حسنہ تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کا طریقہ سلیقہ تھا، جو طریقہ سلیقہ وہ لے کے آئے تھے ہم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اللہ کو اور ان کے نبی کو پسند آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔